آپ کو اپنی غیر موجودگی کا یقین دلا کر شیطان آپ کو اپنا دین ترک کرنے کی دعوت دے، وہ اپنے پیروکاروں سے اپنی موجودگی کا انکار کرواتا ہے۔ میرے بھائیوں، شیطان نے اس طرح بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہاں، ایک انسان رفتہ رفتہ کرپٹ بنتا ہے۔ اور دوستوں، اب دوسری چال جو شیطان چلاتا ہے، اب میں آپ کو دوسری چال بتا رہا ہوں۔ اب رسالہ نور تفسیر میں ہے، شیطان کی چالوں میں سب سے زیادہ بری چال ہے کہ وہ ہمیں ہماری غلطیاں قبول کرنے سے روکتا ہے۔ ہم سب میں کچھ برائیاں اور غلطیاں موجود ہیں۔ کیا کوئی ایسا شخص ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا؟ ہم سب میں کمزوریاں اور خامیاں پائی جاتی ہیں، ہم سب کے اندر ہیں، تو آپ کو یہ سب قبول کرنے سے روکتا ہے۔ کیوں؟ رسالہ نور میں بیان ہے، جو شخص شیطان کے پیچھے چلتا ہے وہ اپنی خامیوں سے منہ پھیر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک چال ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ اپنی غلطیوں اور خامیوں کو قبول نہ کریں۔ وہ آپ کو آپ کی خامیاں بھلا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ نے آج کے دن کتنے گناہ کیے؟ آپ عام طور پر زیادہ یاد نہیں کر پائیں گے۔ کیا آپ سمجھے؟ شیطان اس طرح انہیں ہم سے چھپا دیتا ہے۔ یا آپ نے اپنی پوری زندگی میں کتنے گناہ کیے ہیں؟ کتنے گناہ کیے ہیں؟ کیا آپ یاد کر سکتے ہیں؟ سب کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو ملا کر اگر میں آپ کو انہیں گننے کا کہوں تو آپ چند ایک ہی گن سکتے ہیں۔ کیا آپ کر سکیں گے؟ دوسرے لفظوں میں، وہ آپ کو آپ کے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ وہ ایک خوبصورت پردہ بنا کر معافی کا راستہ بند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بھائی، آپ سوچیں، آپ اس بارے میں نہیں سوچتے کہ آپ نے ایک غلط کام کیا ہے، اور میں آپ سے کہوں کہ آپ اس بارے میں غلط ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں آپ سود کے پیسے استعمال کر رہے ہیں، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ کیا یہ ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے؟ اب شیطان اپنا حصہ اس میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے ہم اپنے گناہ اور غلطیاں نہیں مانیں گے۔ تو آپ کہتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ اس دور میں بغیر سود کے کام چل سکے؟ یہاں دیکھیں، اب وہ اسلام کے قوانین آپ کو سکھا رہا ہے۔ ہر کوئی سود لے رہا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے پیسے اپنے تکیے میں چھپا کے رکھوں؟ کیسے میں بینک میں نہ رکھوں؟ رکھیں، آپ وہاں نہ رکھیں جہاں کوئی سود ہو بھائی، لیکن ضرور ہوگا۔ دیکھیں، وہ اب اس کا دفاع کر رہا ہے، وہ وکالت کرنے لگا ہے۔ کیا آپ سمجھیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سود کیا ہے؟ یہ ممنوع ہے نا؟ جو شخص کہتا ہے کہ سود ممنوع نہیں ہے وہ مذہب سے منہ پھیر رہا ہے۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیطان آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ میرے بھائی، ایک لمحہ کے لیے سوچیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سود ممنوع ہے لیکن میں سود استعمال کرتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ گنہگار بن جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ سود ممنوع ہے یا گناہ ہے، تو آپ اس مذہب سے منہ پھیرتے ہیں۔ رکیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو ابدی جہنم کی ٹکٹ دلا رہے ہیں، کیونکہ آپ اسلامی قانون سے انکار کر رہے ہیں جو قرآن میں ہے۔ آپ ایک انسان بنے چاہے گنہگار ہی ہوں۔ آپ لڑکیوں کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ انہیں اس طرح کے کپڑے پہننے چاہیے۔ رک جائیں، کہیں کہ یہ ایک گناہ ہے اور میں اپنی نفسانی خواہشات کی طرف چل رہا ہوں، اور اپنے گناہ کو تسلیم کریں۔ یہ گناہ کا اعتراف اور ملامت آپ کو معافی کی طرف لے جائے گا۔ شیطان آپ کو اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرنے دیتا۔ یہاں ایک اور پہلو ہے، اس کو چیک کریں۔ آپ کیا معافی مانگیں گے کسی چیز کے لیے جبکہ آپ اسے غلطی مانیں گے ہی نہیں؟ میں کیوں معافی مانگوں اگر میں نہیں سمجھتا کہ سود گناہ ہے؟ دیکھیں، آپ نے ایک گناہ کیا اور وہ آپ کے اعمال میں لکھ دیا گیا ہے۔ اگر آپ اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اللہ آپ کو معاف کر دے گا، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہیں کون سا گناہ، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں اس بہانے کی اور بھی قسمیں ہیں، جیسے کہ چلو پھر زندگی ہی نہیں گزارتے بھائی۔ ٹھیک ہے، آپ ٹی وی کی بات کرتے ہیں، برے اعمال سے، برے گانوں وغیرہ سے بچنے کی تاکید کر رہے ہیں۔ پھر ہم کیا کریں؟ مذہبی گانے سنیں اور باقی سب؟ چلے پھر زندگی ہی نہیں گزارتے بھائی، چلو مر جاتے ہیں۔ تم ایک گڑھا کھودو اور میں اس میں چلا جاتا ہوں، مٹ جاتا ہوں۔ دفاع کرنا، اس طرح کا انسان گناہوں پر معافی نہیں مانگتا۔ اس کے گناہوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جن کی وہ معافی نہیں مانگتا وہ وہی رہ جائیں گے۔ اللہ شاید انہیں معاف نہ کرے، صرف اگر وہ اپنی خطاؤں کو خطا سمجھ لے۔ اگر وہ کہے میں معافی مانگنے کے لیے دعا کر رہا ہوں، میں پشیمان ہوں، تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ شیطان معافی کا راستہ بند کر رہا ہے؟
क्या अब मैं आपके साथ कुछ मुश्क करूं? आपका साथ होना जरूरी नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप भी इसमें शामिल हों। हम यहाँ 20 सेकंड का ब्रेक लेंगे। आप चाहे अपने फोन का इस्तेमाल कर लें अगर ये आपकी मदद कर सके, या आप सिर्फ अपने लिए सोच सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हर कोई सोचेगा अपनी इखलाकी गलती का। हम अपनी गलतियां कबूल करेंगे और हम उन्हें अपने मोबाइल में टाइप करेंगे। मैं भी यहाँ लिखूंगा, लेकिन आपको नहीं दिखाऊंगा। अपने गुनाहों को दूसरे लोगों को ना दिखाएं, किसी को गवाह ना बनाएं। चले सब मिलकर लिखते हैं। जब आप माफी मांगते हैं तो ये कहने में फर्क है कि ए मेरे अल्लाह मेरे तमाम गुनाह माफ फरमा दे, और ये कहना ए मेरे अल्लाह मैंने उन चीजों को देखा जो मुझे नहीं देखनी चाहिए थी, मुझे उसका अफसोस है। ऐ मेरे अल्लाह मैंने सूद का पैसा इस्तेमाल किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। ये ज्यादा पुरअसर बन जाता है जब आप अपने गुनाहों को शुमार करना शुरू करेंगे और वाकई उन पर पशेमान होंगे। मैंने बस अभी अपनी नोटबुक खोली है। हम 20 सेकंड का ब्रेक कर लेंगे। अपने फोन पकड़ लें, हर कोई लिखिए अपने गुनाह, ठीक है?